اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، آج 20ویں رمضان ہے اور یوم جمعہ بھی ہے، اور 20 رمضان یوم جمعہ، 20 رمضان اور ساتھ ہی ساتھ یوم جمعہ، اور اس کے ساتھ یوم فتح مکہ۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج جمعہ کے مختصر سے بیان میں، خطبے میں، فتح مکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے اس سلسلے میں حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب اس فتح کا پس منظر کیا تھا اور کیا نتائج رونما ہوئے، اور یوم فتح مکہ سے مسلمانوں کو کتنے فائدے ہوئے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے، ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔ جب حد سے زیادہ انہوں نے مخالفتیں شروع کر دی تو پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور جتنے لوگ اسلام کے آغوش میں آئے تھے بحکم خداوندی، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگ گئے، لیکن کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینے میں بھی تکلیف دینے لگے، کسی نہ کسی طریقے سے ستانے لگے، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر کئی جنگیں بھی وجود میں آئی۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، اس طرح کی کئی جنگیں، کئی معرکہ وجود میں آئی۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر کے آ گئے، وقت گزرتا گیا، ہجرت کا 6واں سال آ گیا، اور مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، کیونکہ 6 سال ہو گئے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تھی، تو کافی بے قرار ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اب دل نہیں مانتا، دل بے قرار ہو گیا ہے، ایک لمبے عرصے سے ہم نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، جس کعبے کی جانب رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں لے کر کے چلیں، ہم خانہ کعبہ میں جانا چاہتے ہیں، حدود حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کے 8ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے ارادے سے آپ نکلے، مدینے سے نکلے، اور جیسے ہی مدینے سے نکلے
کفار مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے پھر سے ظلم و زیادتی شروع کر دی اور مسلمانوں کو روک دیا، اس سال تم کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، آگے دیکھیں گے جو بھی معاملات ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو لے کر کے بیٹھے۔ مقام حدیبیہ میں کیا کیا معاملات پیش آئے وہ میں آپ کو کبھی اور وقت ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آج مجھے فتح مکہ کا جو پس منظر ہے مختصر وقت میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر کے مقام حدیبیہ میں بیٹھ گئے اور ادھر سے کفار مکہ نے روک لگا دی کہ اس سال کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، حدود حرم میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ جب استغاثہ کرنے لگے اور پھر ایک صورت یہ بنی کہ کچھ باتوں پر صلح کر لی جائے، اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ چند معاہدے ہوئے، وہ چند معاہدے کیا ہوئے کہ کفاران مکہ بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک طرف صحابہ کرام، ایک طرف کفاران مکہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے اور مقام حدیبیہ میں چند باتیں طے پائی۔ سب سے پہلا معاہدہ یہ قرار پایا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، نہ تم ہم پر حملہ کرو گے نہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا معاہدہ وہ یہ قرار پایا کہ عرب کا جو بھی قبیلہ چاہے وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرے اور جو قبیلہ چاہے ہمارے ساتھ اتحاد کرے۔ یہ کفار مکہ نے کہا کہ جو قبیلہ چاہے وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرے اور جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کفار مکہ نے اس دوسرے معاہدے کو یقینی قرار دے دیا تو پھر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور قبیلہ بنو بکر یہ کفار مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ معاہدے میں یہ بات قرار پائی کہ جو قبیلہ کفار مکہ کے ساتھ ہوگا یا جو قبیلہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ دو معاہدے ہوئے، اور تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے گا، اگر کوئی آ بھی جائے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اور آپ کے صحابہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو واپس بھیج دینا پڑے گا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط لگائی اگر کوئی مدینے سے مکہ آنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن کوئی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس دوران کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس ٹائم ہجرت نہیں کی تھی۔ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ سے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، ہم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ کیا تھا کہ مکے سے کوئی بھی مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہم اسے مدینے میں پناہ نہیں دیں گے، یہ معاہدہ ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاہدہ قرار پائے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، اب جب تم نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو اس احرام کو اتار دو۔ اللہ اکبر۔ 6 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، صحابہ کرام نے کعبے کی زیارت نہیں کی تھی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حدود حرم میں وہ داخل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں معاہدے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اب جو ہے احرام اتار لو۔ ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا لیکن صحابہ نے احرام نہیں اتارا، دوسری مرتبہ بھی فرمایا لیکن صحابہ نے احرام نہیں اتارا، تیسری مرتبہ بھی فرمایا لیکن صحابہ نے احرام نہیں اتارا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے عائشہ دیکھو میں میرے صحابہ سے کہہ رہا ہوں احرام اتار دو، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ یہاں بات نہ ماننا بے ادبی کے منافی نہیں، اس کو بے ادبی کے نظریے سے نہ لینا، بلکہ صحابہ یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم حق پر ہیں، ہمارا خدا بھی حق ہے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آخر آپ کفار مکہ کی ان معاہدوں پر دستخط آپ نے کیوں کر دی؟ آپ نے ان کی بات کو تسلیم کیوں کر لیا؟ یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے، ہم جائیں گے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، ہم عمرہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نگاہ نبوت جو دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں فاتح مکہ بن کر کے مکے میں داخل ہوں گا اور یہ
جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب میرے قدموں میں گر جائیں گے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا نے اللہ اکبر صحابہ کو دلاسا دیا، اور صحابہ کو جب دلاسا دیا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ احرام اتار دو، اور جب صحابہ نے احرام نہیں اتارا، حضرت عائشہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کام کریں میرے شوہر نامدار، آپ احرام اتار دیں۔ جب آپ احرام اتاریں گے، آپ کا دیکھ کر کے آپ کے تمام صحابہ احرام اتار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی احرام اتارا، تمام صحابہ نے احرام کو اتار دیا، اسی وقت ایک سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت بھی دی گئی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے 8ویں سال مقام حدیبیہ سے بغیر عمرہ کیے اپنے تمام صحابہ کو لے کر کے مدینے کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں، اور ابھی 2 سال ہی نہیں گزرے تھے، ہجرت کا 8واں سال تھا، 2 سال ہی نہیں گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس قبیلے نے معاہدہ کیا تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، اور کفار مکہ کے ساتھ جس قبیلے نے معاہدہ کیا تھا، قبیلہ بنو بکر، ان دونوں کے درمیان آپس میں کافی لمبے عرصے سے دشمنی تھی، اور ادھر قبیلہ بنو بکر نے یہ کہا آپس میں مل کر کے کفار مکہ سے کہ دیکھو مسلمانوں نے 10 سال تک معاہدہ کیا ہے، وہ جنگ نہیں کریں گے، آپ نہ کرنا، ہم جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ پر اٹیک کریں گے، ان پر حملہ کریں گے، اور مسلمان جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رات کے موقع میں قبیلہ بنو بکر کے چند لوگ قبیلہ بنو خزاعہ کے گھروں میں گھس کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ کفار بھی حرم میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ جب قبیلہ بنو خزاعہ ان کے مار کے ڈر سے حرم میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم امن و امان میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوفل، اس نے قبیلہ بنو بکر سے کہا کہ دیکھو ابھی اگر ہم نے ان کو قتل نہیں کیا اور ہم اپنی دشمنی نہیں نکالی، پھر ہم کو کبھی موقع نہیں ملے گا، یہ نہ دیکھو یہ حرم ہے، ان پر حملہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر نے حملہ کر دیا۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا اور ان پر ظلم و زیادتی کی، مدینے کی سرزمین پر میرے آقا موجود ہیں، اور یہ مکے کی سرزمین پر ہیں، حدود حرم میں داخل ہیں، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ سب کے سب غیر مسلم تھے، لیکن جب قبیلہ بنو بکر نے ان پر حملہ کیا مکے کی سرزمین سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے ایک آواز لگائی، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں دیکھ رہی تھی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو اٹھ کر کے وضو بنا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں بے قرار ہو گئی، میں باہر نکلی، میں نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آخر آپ کن کی جواب پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مدینے سے 450 کلومیٹر کی دوری پر قبیلہ بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر نے حملہ کر دیا ہے، وہ مجھے پکار رہے ہیں، اس لیے میں ان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کافر میرے مصطفیٰ کو 450 کلومیٹر کی دوری سے پکارے، میرے آقا ان کی آواز کو سنتے ہیں، اور اگر کوئی ایمان والا دل سے دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارے، ضرور میرے آقا اس کے جو ہے سوال کا جواب دیں گے، ضرور میرے آقا اس کی فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آدھی رات میں نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ تقریباً 3 دن کے بعد یہ بنو خزاعہ کے جو قبیلے والے تھے، یہ کسی بھی طرح لوٹ کر کے مدینے کی سرزمین پر جب آتے ہیں، اور انہوں نے مکمل داستان سنایا جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، اور کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کا جو شرط تھا، جو ایک معاہدہ تھا، اس کو توڑ دیا تھا کہ آپ ہمارے قبیلے والے پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے قبیلے والے پر حملہ نہیں کریں گے، انہوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکمل داستان سنتے ہیں، میرے آقا جلال میں آ جاتے ہیں، اور جلال میں آنے کے بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر
3 شرطیں لکھواتے ہیں کہ یہ 3 شرطیں کفار مکہ کو بھیج دو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے۔ میری ساری باتیں دھیان سے سنیے گا، اگر آپ اس کو مس کر دیں گے یا یہاں بیٹھ کر کے دماغ کہیں اور لے کر کے جائیں گے تو پھر آپ فتح مکہ کا جو صحیح پس منظر ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر فتح مکہ ہوا کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ کیسے مکہ میں داخل ہوئے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اور پھر کیا ہوا جب قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ دوڑے دوڑے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے 3 دن کے بعد، اور جب میرے آقا نے ان کی مکمل داستان سنی جو ان پر ظلم و زیادتی کی گئی تھی، اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 3 شرطیں لکھواتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کفار مکہ کی جانب، سب سے پہلی شرط یہ کہ قبیلہ بنو خزاعہ کو جن جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے خون کا بدلہ ہم کو چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے قبیلہ بنو بکر کو تم سب چھوڑ دو، ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یا تو تم اعلان کر دو کہ مقام حدیبیہ میں ہم نے جو شرائط لگائے تھے یہ ساری کی ساری شرطیں ہم توڑ دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں شرائط لکھ کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب بھجوایا۔ کفار مکہ نے جب تینوں شرطوں کو پڑھا تو مکہ کا ایک کافر تھا، اس نے اٹھ کر کے کہا کہ دیکھو ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ 2 سال میں ہی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مکے کا جو سردار تھا اس کا نام ابو سفیان تھا، یہ بعد میں ایمان لے کر کے آ گئے۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا کہ معاہدہ توڑنے کی بات کی گئی، ابو سفیان بے قرار ہو گیا، اور بے قرار ہو کر کے ابو سفیان کہنے لگا دیکھو بات دراصل یہ ہے ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں حدیبیہ میں ہم نے جو وعدہ کیا تھا 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، اگر ہم یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا یہ کسی بھی طرح جلدی جلدی مدینے میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، ابھی یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا مکے میں اور قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ جو شر پسندی کی گئی اور ان کو جو قتل کیا گیا، ان کے 13 لوگوں کو جو مارا گیا، میں معافی طلب کرتا ہوں، اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا تو ابو سفیان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہی فرمایا ہمارا سب کچھ فیصلہ ہمارے مصطفیٰ پر ہوتا ہے، وہ جو کہہ دے ہم وہی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ابو سفیان، ان کی بیٹی کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافر کی بیٹی، جب وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے ابو سفیان، ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو سفیان نے سوچا میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا، جو محمد کی زوجہ ہیں ان کو جا کر کے کہوں گا، یہ اپنے شوہر کو سمجھائیں گے، معاملہ پورا سیٹ اپ ہو جائے گا اور محمد ہماری بات مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اور ابو سفیان کی بیٹی، جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے پاس جانے لگا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو دیکھ کر کے، میں جب بخاری کی حدیث پڑھ رہا تھا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر صحابیات یا صحابہ میرے آقا سے کس قدر محبت فرماتے تھے یا کس قدر محبت کرتی تھی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا، اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی بیٹی کے پاس آنے لگا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر لپیٹنے لگی، جبکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے مہمان آتا ہے تو ہم بستر بچھاتے ہیں نا مہمان کے بیٹھنے کے لیے، لیکن ام حبیبہ اپنے باپ کو دیکھ کر کے بستر لپیٹ رہی ہے۔ اور جب دروازے کے قریب ابو سفیان گیا، ام حبیبہ نے کہا کون ہو؟ کہنے لگا بیٹی بھول گئے میں تمہارا باپ ہوں، بٹھاؤ گے نہیں؟ کہا کہ نہیں، جو میرے
میرے مصطفیٰ کا نہیں, وہ میرا باپ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لوٹا دیا اور پھر ابو سفیان کسی بھی طرح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا, حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گیا. سب نے یہی کہا, جب ہمارے آقا خاموش ہیں, جب ہمارے باپ خاموش ہیں, ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں. جب ابو سفیان کا معاملہ نہیں بنا, ابو سفیان یہاں سے واپس مکہ چلا گیا اور مکہ جانے کے بعد وہاں پر کفار مکہ کو جمع کر کے یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تو گیا تھا لیکن محمد اور ان کی ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو جمع فرماتے تھے. اب میں فتح مکہ کا وہ پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ فتح مکہ وجود میں آیا کیوں؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد میرے آقا نے صحابہ کو جنگ کی تیاری جو ہے کرانی شروع کر دی اور اسلحے کی تیاری کرانی شروع کر دی. اور یہیں پر ایک صحابی رسول تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں ماحول گرم ہے, سب کے سب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور سب کے سب جلال میں ہیں, غیظ و غضب میں ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا مکے کی جانب اور خط میں یہ لکھا کہ تم سب تیاری کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ایک عورت کو بلایا, ان کو کچھ رقم دی کہ یہ لے کر کے جاؤ اور مکے میں جا کر کے کفاروں کو دے دینا اور بتا دینا کہ حاتب ابن ابی بلتع نے جو صحابی رسول ہے تم سب کی مدد کے لیے تمہارے لیے یہ لیٹر بھیجا ہے. اللہ اکبر. وہ عورت ایک گھوڑے پر بیٹھ کر کے نکلتی ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ سے کیا چیز پوشیدہ ہے. میرے آقا تو علم غیب جانتے تھے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا تھا. میرے آقا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں, ایک صحابی رسول کو بلاتے ہیں, بولے دوڑ کر کے جاؤ, ایک عورت ابھی نکلی ہے فلاں باغ کے پاس تمہیں ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, ایک چٹھی ہے, وہ چٹھی لے کر کے آنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, اس عورت کو جا کر کے اس باغ کے قریب پکڑتے ہیں اور فرماتے کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ کہنے لگی نہیں. لیکن حضرت علی مرتضیٰ کا ایمان بھی تو تھا, جب میرے آقا نے فرما دیا خط ہے تو ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں ہے, اس نے کہا کہ نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے تلوار نکال لی, اگر تو نے نہیں بتائی کہ تیرے پاس خط نہیں ہے میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا, چونکہ مدینے کے تاجدار نے کہا ہے تیرے پاس ایک خط ہے. اس عورت نے اپنی چوٹی کو کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس خط کو پیش کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی حاتب ابن ابی بلتع کو بلاتے ہیں, اے میرے صحابی تم تو بدری صحابی ہو, بدری صحابہ کے لیے خوشخبری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. چلو مولا نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ آخر تم نے خط لکھ کر کے اہل مکہ کو آگاہ کرنا کیوں چاہا؟ اللہ اکبر. حاتب ابن ابی بلتع کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ سے محبت ہے, آپ میرے نبی ہیں, آپ میرے رسول ہیں, آپ جو دین لے کر کے آئے وہ دین بھی برحق ہے, خدا بھی ایک ہے. لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں موجود ہے, لیکن میری بیوی ہے, میرا بیٹا ہے, میرا کوئی بھی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں ہے. مجھے پتا تھا کہ اللہ آپ کو فتح عظیم عطا فرمائے گا, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ کل کوئی میری بیوی بچے پر حملہ نہ کر دے, کم سے کم یہ احسان تو کر دوں تاکہ وہ میری بیوی بچے کی حفاظت تو کرے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اسی وجہ سے یہ خط لکھ کر کے دیا تھا. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا, پروردگار عالم حاتب ابن ابی بلتع کے گناہوں کو معاف فرما. اب یہاں سے فتح مکہ کا پس منظر شروع ہو رہا ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدینے کی سرزمین پر جمع ہو گئے. آپ تاریخ کے اس باب کو یاد کریں جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے, صرف ایک صحابی کے ساتھ آئے تھے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سلطان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کی جانب جا رہے ہیں, تنہا ابو بکر کو لے کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے مکہ کی جانب جا رہے ہیں, ایک فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں. جب میرے آقا مدینے کی جانب نکلے ہیں, اللہ
اللہ اکبر کیفیت کیا ہے. 10,000 کا لشکر جرار, یہ تمام کے تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گنگناتے ہیں, طلع البدر علینا پڑھتے ہیں, میرے آقا کی تعریف بھی کرتے ہیں, رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر رکھے ہیں. ایک عظیم منظر تھا, ایک بہترین منظر تھا. آسمان نے اس منظر کو دیکھا, زمین نے اس منظر کو دیکھا, چرند پرند نے اس منظر کو دیکھا. کیسا منظر رہا ہوگا کہ آج سے 6 سال پہلے, 8 سال پہلے چند صحابہ تھے, لیکن یہ 8 سال کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ 10,000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلتے ہیں 2,000 اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں, 12,000 کا لشکر جرار نکل کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی جانب نکل رہے ہیں, سرزمین مکہ کی جانب نکل رہے ہیں, اور مکے سے 1 میل کی دوری پر رات کا وقت ہو چکا تھا. میرے آقا نے صحابہ کو ایک میدان میں جمع فرمایا, اور جمع فرمانے کے بعد یہ فرمایا سب لوگ اپنے لیے الگ الگ چولہا جلاؤ, الگ الگ چولہا جلاؤ. آپ اندازہ لگائیے کہ 12,000 صحابہ نے چولہے جلائے, 12,000 چولہے. جب کفار مکہ نے رات میں دیکھا اتنے سارے چولہے, اتنی آگ, اللہ اکبر, وہ تو ایسے ہی ہیبت زدہ ہو گئے. اور جو کفار مکہ کا سردار تھا ابو سفیان, وہ تو تھر تھر کانپنے لگا. آخر محمد نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا. اللہ اکبر. مکے کی سرزمین پر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی رہ گئے تھے, یہ ایمان لے کر کے آ گئے تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے ابو سفیان جاتا ہے, اور جا کر کے کہتا ہے دیکھو عباس مجھے جو ہے امان دے دو. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنگوں میں اگر کسی کو کوئی امان دے دے اس کے ساتھ کوئی کچھ مسئلہ نہیں کرتا تھا, کوئی اس کو مارتا نہیں تھا. کفار مکہ کا سردار ابو سفیان حضرت عباس کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے امان دے دو اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کے محمد رسول اللہ کے پاس لے کر کے چلو. اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر کے جاتے ہیں. یہ ابو سفیان کون ہے؟ یہ ابو سفیان وہ ہے جن کی وجہ سے جنگ بدر وجود میں آئی, جن کی وجہ سے جنگ خندق وجود میں آئی, جن کی وجہ سے کئی صحابہ کرام, عظیم عظیم صحابہ کرام شہید ہو گئے. یہ ابو سفیان وہ ہے جن کی بیوی کا نام ہندا ہے, جو بعد میں ایمان لے کر کے آئی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چاچا جس سے میرے آقا بے پناہ محبت فرماتے تھے, ان کی بیوی نے ان کے کلیجے کو چبایا تھا. لیکن اللہ اکبر. آپ فاتح مکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور ابو سفیان نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا دل سے تو مسلمان ہو گیا تھا, اس کی دل کی دنیا بدل گئی تھی. اور جب اس نے شان و شوکت کو دیکھا میرے آقا کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گیا. اللہ اکبر. اب پھر میرے آقا ایک پیغام سناتے ہیں صحابہ سے, اے میرے صحابیوں کسی پر حملہ نہیں کرنا, کبھی کسی پر زیادتی نہ کرنا, بلکہ جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امان ہے, جو دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان ہے, جو تلوار رکھ دے اس کو بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ کی جانب رواں دواں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو اس لیے تھے کیونکہ یہ وہی مکہ تھا کہ کفار مکہ نے ایک دن ظلم و زیادتی کی وجہ سے صحابہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. لیکن ایک آج کا دن ہے, فقط 8 سال کا عرصہ ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ مکہ کی جانب رواں دواں ہیں. اور حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کر کے میرے آقا غسل فرماتے ہیں, اور غسل فرمانے کے بعد میرے آقا نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھولا چابی کے ذریعے سے, اور کھول کر کے اندر تشریف لے کر کے جاتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں, اور کعبے میں جتنے بت رکھے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بتوں کو گرا دیا جو بت اوپر تھے. میرے آقا نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا, اے علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ. یہ بھی ایک عظیم چیز ہے, پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ میرے آقا نے علی کو اپنے کندھے پر کیوں چڑھایا. جمعہ کا وقت ہے اور ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ میرے کندھے پر چڑھ جاؤ, ان بتوں کو گرا دو. حضرت علی مرتضیٰ نے بتوں کو گرایا. میرے آقا نے کعبے کو پاک اور صاف فرمایا, وہاں پر دو رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی. اور اس کے بعد جب میرے آقا باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد عثمان ابن طلحہ کو دیکھا. یہ عثمان ابن طلحہ کون ہے؟ جن کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی. عثمان ابن طلحہ یہ وہ ہے. ایک دن میرے آقا سے عثمان ابن طلحہ نے کہا تھا, اے محمد الرسول اللہ, میں تم کو کعبے کی
چابی نہیں دوں گا، تم کو کعبے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا باہر نکلے، عثمان ابن طلحہ پر نظر پڑی، میرے آقا نے فرمایا اے عثمان ابن طلحہ، وہ تم ہی تو تھے نا کہ تم نے کہا تھا کہ کعبے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، دیکھو آج کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ایسی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا، عثمان ابن طلحہ سے فرمایا اے عثمان، یہ کعبے کی چابی تم رکھ لو اور قیامت تک یہ کعبے کی چابی تمہاری اولاد کے پاس رہے گی۔ آپ جا کر کے دیکھو، 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، آج بھی کعبے کی چابی سعودی کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے یا کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان اور ان کے اولاد کے پاس آج بھی کعبے کی چابی موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد میرے آقا اپنے اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسا خطبہ ارشاد فرمایا، سارے لوگ سر جھکا کر کے کھڑے ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کے جسم مبارک پر اوجھڑی ڈالی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کے عظیم صحابہ کو شہید کیا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا، میرے آقا کے قدم مبارک کو لہولان کر دیا۔ یہ سب کے سب مجرم بن کر کے کھڑے تھے اور سب کو یہی لگ رہا تھا آج ہم کو کاٹ دیا جائے گا، آج ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، آج ہم کو محروم کر دیا جائے گا، آج ہمارا قتل کر دیا جائے گا، آج ہم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سب کے سب کھڑے تھے، میرے آقا نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ ان سب نے ایک ہی جملہ کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ رحم کرنے والا دیکھا ہے، ہمیں آپ سے یہی امید ہے، آپ ہم سب پر رحم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اتنا سننا تھا، وہ لوگ جو میرے آقا کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اس میں سے کئی لوگ اسی وقت قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ میں ریکارڈ کے ذریعے سے اپنے یہ بیان کو سب تک پہنچانا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا، نہیں، ہماری ہسٹری پڑھیں، غلط تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ہسٹری کو توڑ موڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ میرے آقا نے صرف رحم فرمایا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت فرمایا ہے، اور محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام تھے، اور جب سن 11 ہجری میں میرے آقا رخصت فرماتے ہیں، یہ محبت کا نتیجہ تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ تلوار کے بلبوتے پر نہیں، محبت کے بلبوتے پر اسلام پھیلا ہے، محبت کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام کی ہسٹری ہے۔ آج غیر لوگ اور ہمارے نان مسلم بھائی غلط طریقے سے توڑ موڑ کر کے اسلام کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، ان کو ہم دعوت سخن دیتے ہیں، آئیے آپ اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، ہماری کتابوں کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے اسلام قبول نہیں کروایا۔ اگر کروایا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہتا۔ ہم نے تلوار رکھ کر کے اسلام قبول نہیں کروایا، ہم نے محبتوں کے گن گائے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پہ راج کیا ہے، ہم نے انہیں صحیح دین بتایا ہے، ہم نے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور یہی وجہ ہے آج دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں اسلام کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ اگر ہسٹری پڑھو گے موجودہ وقت میں، پریزنٹ میں، ہر دن لاکھوں لوگ اسی اسلام کی ہسٹری کو پڑھ کر کے آج بھی وہ اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں، آج بھی وہ اسلام کے آغوش میں آ کر کے دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ دین زبردستی قبول نہیں کروایا جاتا، یہ دین مار پیٹ کر کے قبول نہیں کروایا جاتا، یہ محبت کا پیغام دیا جاتا ہے اس دین کے ذریعے سے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں وہ محبت کا پیغام دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اتنا کٹر دشمن میرے آقا کا غلام بن گیا، وہ محبت کا پیغام دیا۔ وحشی اتنا کٹر دشمن جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان کو شہید کیا، میرے آقا کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ اس قدر سخت دشمن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نہیں دیکھتی تھی کہ میں نہیں دیکھوں گی محمد کے گھر کو، لیکن جب اس نے میرے آقا کے کردار کو دیکھا، میرے آقا کی محبت کو دیکھا اور ایک عظیم فاتح کو دیکھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتی ہے میرے نزدیک محمد کے چوکھٹ سے زیادہ کوئی اور در جو محبوب نہیں ہے۔ تو یہ
اسلام جو ہے نا، اسلام کی ہسٹری کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو اسلام کی ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے اور اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ ایک امن کا مذہب ہے، ایک شانتی کا مذہب ہے۔ یہ مذہب کبھی نفرت نہیں پھیلاتا، کبھی دشمنی نہیں پھیلاتا، کبھی بغض پیدا نہیں کرتا، کبھی عداوت پیدا نہیں کرتا۔ یہ مذہب تو صرف محبتوں کی بنیاد پر یہ پروان چڑھا ہے اور قیامت تک چڑھے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسے دبانے والے کتنے بھی آ جائے لیکن یہ دبے گا نہیں، یہ ابھرتا ہوا چلا جائے گا۔ واقعات تو اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس پر گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی اس سے پہلے آج پورے ملک بھر سے بے شمار لوگ مسجد کا رخ کریں گے اعتکاف کی نیت سے، بے شمار لوگ کریں گے۔ اور اعتکاف صرف عبادت نہیں بلکہ رب سے محبت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ ایک انسان جب اعتکاف کرنے آتا ہے تو بیوی کو چھوڑ کر کے آتا ہے، بچے کو چھوڑ کر کے آتا ہے، بھائی کو چھوڑ کر کے آتا ہے، دوست کو چھوڑ کر کے آتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے آتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا رشتہ میرے رب سے مضبوط ہو جائے۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو اعتکاف کرو۔ جب ایک بندہ اعتکاف کرتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اللہ اسے ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم گناہوں سے بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ باہر رہو گے، گانا گاؤ گے، گانا سنو گے، چغلی کرو گے، اس کی غیبت کرو گے، لیکن جب ایک بندہ اس مسجد میں اللہ کا مہمان بن کر کے آ جاتا ہے پھر وہ گانا نہیں گاتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے حمد خدا گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ گنگناتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان سے میری گزارش یہ ہے، آپ کے اعتکاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کریں آپ، کہ میرا رب راضی ہو جائے بس۔ جب سب سو رہے ہو، میٹھی میٹھی نیند، ایسے وقت میں آپ اٹھو، عبادت کرو، مولا کو راضی کرو، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف کرنے والے حضرات سے میری گزارش یہ ہے، بات چیت بالکل بھی نہیں، اوقات کو فالتو میں بالکل بھی ضائع نہ کریں، زیادہ دیر تک سوئیں نہیں، بلکہ زیادہ تر وقت آپ عبادت میں گزاریں، کلام مجید کی تلاوت میں گزاریں، کیونکہ وہ شاعر کے شعر کا ایک مصرع ہے نا، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ یہاں پر جو بستر لے کر کے آئے ہو، غنی کے در پر آئے ہو، ایک امیر کے در پر آئے ہو۔ یہاں بستر جمانے کا مطلب سونا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کے آپ کو خود کو مالدار بن جانا ہے۔ ایسے مالدار بن جاؤ کہ آپ کے پاس پھر نیکیوں کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے۔ ابھی میں نے سنا کہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر ایک بار اعتکاف میں بیٹھ گئے تو بار بار بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی ایک بار بیٹھ گیا تو بار بار اس کو بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، میں ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ایک چیز، تکبیر اولیٰ کی فضیلت، بہت سارے لوگ فجر میں، کئی لوگ مجھے بتائے فجر میں قرأت تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، یا تراویح میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، تو وہ جب ایسا لگتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع میں جائیں گے، تب جو ہے وہ کیا کرتے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ کر کے شامل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں پر کام کرنے تھوڑی آئے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تکبیر اولیٰ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر تکبیر اولیٰ ہے۔ اتنی فضیلت ہے تکبیر اولیٰ کی، آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر نماز میں آپ تکبیر اولیٰ میں شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔